بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورہ نساء کی آیت نمبر 134 اور 125 ان دونوں آیتوں کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کی قبولیت کے شرائط کو اللہ نے بیان کیا. اس کے فوری بعد اللہ نے یہ بات بیان کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، چاہے وہ زمین کی چیزیں ہوں یا آسمان کی چیزیں ہوں. ان تمام چیزوں کی ملکیت صرف اللہ کے قبضے میں ہے. اور آگے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کے اوپر گھیرا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اے نبی، خطاب یہاں پر اللہ کے نبی سے ہے. اللہ نے کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، نبی اے نبی یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ کہو قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں تم کو فتویٰ دیتا ہے. عورتوں کے بارے میں تم کو فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامى النِّسَاءِ، اور تم پر جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کتاب کے ذریعے سے. اللہ نے فرمایا عورتوں کے سلسلے میں لا تؤتونہن، تم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان عورتوں کو وہ چیز نہیں دیتے جو اللہ نے ان پر مقرر کیا ہے، ان پر فرض کیا ہے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، شادی کرو، یہ تمہاری رغبت ہے، تم چاہتے ہو کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو بعض ایسے بچے ہیں جو کمزور ہیں، یہاں پر مراد یتیم بچے ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ. وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ، تم جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس کو جانتا ہے. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ اکبر. ترجمے میں ایک ایک بات آپ غور کریں، ترجمے کے اندر کتنی عظیم بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر یہ پوری جو آیت کریمہ ہے 1 2 3 4 5 لائن کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے اس 5 لائن والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اس کمزور طبقے کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا جو ہر دور میں کمزور تھا. کون؟ یتیم. ہر دور میں اس پر ظلم ہوا ہے، ہر دور میں، اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے. یتیموں کے سلسلے میں لوگ کبھی بھی ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ یتیم یہ معاشرے کے وہ کمزور افراد ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی زمین پر نہیں ہوتا ہے. یتیم سے بعد وہ بچہ یا وہ بچی یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی جس کے ماں باپ بچپن میں انتقال ہو جائے، اس کو بولتے یتیم. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً خاص طور پر یتیموں کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کیا فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ نے سورہ زحا کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ جھڑکی سے پیش مت آؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سلسلے میں
خوشخبری بیان کی اور کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. نبی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی دنیا کے اندر یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، نبی نے کہا میں اور وہ شخص جنت میں ایسے ہوں گے. واشار باصبعه السبابہ والوسطی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی. کیسے دی؟ اپنے شہادت کی انگلی کو اور اس کے بازو والی انگلی کو اللہ کے نبی نے ایسے کر کے بتایا. کیا مطلب؟ میں جنت میں ایسا رہوں گا اور میرے بالکل بازو میں وہ آدمی رہے گا جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ یتیم لوگ معاشرے کے وہ کمزور افراد ہیں جن کے حقوق کو ہر دور میں مارا گیا اور ان کے حقوق کو چھین لیا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے وہی بات بیان کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اے نبی لوگ آپ سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. ہمارے جاہلیت میں ایک مسئلہ تھا. ہمارے جاہلیت میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کے پاس کسی یتیم لڑکی کی پرورش آتی، یعنی کوئی یتیم آدمی کی کوئی ادب کرتا، یعنی اس کی پرورش کرتا. کب؟ زمانے جاہلیت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام آنے سے پہلے جو زمانہ ہوا کرتا تھا، اگر ان کے ماتحت میں کوئی یتیم لڑکی ہوتی تو کیا کرتا؟ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا. تو اپنا کوئی کپڑا اس کے اوپر ڈال دیتا. وہ کیا کرتا؟ اچھی طرح سے بات کرو. زمانے جاہلیت میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر کسی آدمی کے ماتحت کوئی یتیم لڑکی ہوتی تو کیا کرتا؟ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا. وہ اس کے اوپر اپنا کپڑا ہوتا. جیسے مثال آج بھی آپ دیکھتے ہیں بسوں میں سیٹ کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑکیوں میں سے جو ہے رومال ڈالتے ہیں. اب کیا مطلب؟ وہ سیٹ میری ہو گئی. تو ایسے ہی زمانے جاہلیت میں ایسے ہوتا. کوئی یتیم لڑکی ہوتی تو کیا کرتا؟ وہ اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈالتا. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَن يَتَزَوَّجَهَا. اب جس یتیم لڑکی پر کپڑا پڑ گیا، کسی آدمی کو طاقت نہیں ہوتی کہ اسے نکاح کرے. اب نکاح کون کرنا؟ انج کرنا. کون کرنا؟ جس نے اس پر کپڑا ڈالا. اب اس کے سوا کوئی اس سے شادی نہیں کر سکتا. فَإِن كَانَتْ جَمِيلَةً وَهُوَ بِهَا تَزَوَّجَهَا وَأَكَلَ مَالَهَا. اگر کوئی یتیم لڑکی ایسی ہوتی جو خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی، تو وہ کیا کرتا؟ وہ آدمی جو ادب کرتا نا، وہ کیا کرتا؟ ایک تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ کھیل لیتا اور دوسرا کیا کرتا؟ وہ اکلا مالہا، اس کا مال بھی کھا لیتا. اب کوئی یتیم لڑکی ہے، اگر اس کے پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے، تو کیا کرتا؟ جو آدمی اس پر کپڑا ڈالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہو گئی. اب جب اس کی ہو گئی تو کیا کرتا؟ اس کے ساتھ شادی بھی کرتا. وہ اکلا مالہا، اس کا مال بھی کھا لیتا. اب یہ تو خوبصورت لڑکی اور جائیداد لڑکی کا مسئلہ ہے. وَإِن كَانَتْ دَمِيمَةً مَنَعَهَا الرِّجَالُ أَبَدًا حَتَّى تَمُوتَ. اب کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، اگر وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، کالی کروٹی ہے، یا اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو کوئی بھی آدمی اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرتا جب تک کہ اس کی موت ہو جاتی. کس کی موت ہوتی؟ وہ لڑکی کی موت. اس وقت تک کسی سے شادی وہ نہیں کر سکتی. فَإِذَا مَاتَتْ وَارَثَهَا. اگر کوئی عورت، اگر کوئی یتیم لڑکی اسی حالت میں مر جاتی تو اس کا وارث کون ہوتا؟ یہی ہوتا. فحرم اللہ ذلك ونہى. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا اور اس سے منع کیا. اللہ نے اس کو حرام کیا اور اس سے اللہ نے روکا. تو یہ تھا کب کا زمانہ؟ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا. کوئی یتیم لڑکی کسی کے ذمے ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیتا. اور اگر وہ یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی، پیسے والی ہوتی، تو وہ آدمی کیا کرتا؟ اس کی خوبصورتی کو بھی کھا لیتا اور اس کے پیسے کو بھی کھا لیتا. اب کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ خوبصورتی ہے، وہ کیا کرتا؟ اس عورت کو اس وقت تک لٹکا کے رکھتا جب تک کہ اس عورت کی موت واقع نہ ہو جائے. یہ تھا زمانے جاہلیت کی رسم. اور اس بات کو آپ جان لیں، زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت نہیں دیا جاتا تھا. ترکہ، پراپرٹی، باپ کی ترکہ جو ہوتا ہے وراثت، زمانے جاہلیت میں
عورتوں کو وراثت سے منع کیا جاتا تھا، اور آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں بچی کی شادی کرتے ہیں کتنے لاکھ کی، 10 لاکھ کی۔ اب جب بچی ودا ہوتی گھر سے، بولتے دیکھ بیٹا جو کچھ بھی تیری پراپرٹی تھی نا، جو کچھ بھی تیرا وراثت تھا شادی کے پیسوں میں خرچ ہو گیا، اب تو زندگی میں کبھی بھی ہم سے کوئی امید نہیں رکھنا، ہم سے کوئی امید نہیں رکھنا۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ جس طریقے سے وراثت میں لڑکے کا حق ہے، اسی طریقے سے وراثت میں لڑکی کا بھی حق ہے۔ شادی کا جو مسئلہ ہے باپ کی ذمہ داری ہے، باپ چاہے تو اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن وراثت کا حق مار کر، اپنی بچی کا وراثت کا مال مار کر شادی میں جو خرچ ہوتا ہے، اگر وہ بچی کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے، دیکھ بیٹا تیری جو وراثت رکھی گئی تھی میں نے پورا پیسہ تیرا جو ہے تیرے شادی میں خرچ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ خود اپنے بچی پر ظلم کر رہا ہے اس کی وراثت کو لے کر۔ تو معلوم کیا ہوا، شریعت اسلامیہ نے اس چیز سے روکا ہے آپ کو، اور خاص کر شریعت اسلامیہ نے باپ کے بعد بیٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو وراثت کا مال ہو بہو وہی تقسیم کرے جو شریعت اسلامیہ نے انہیں دیا ہے۔ کیسے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر کوئی مرد ہے لڑکا ہے تو لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ۔ شریعت اسلامیہ نے یہ حد اور یہ حصہ مقرر کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا، آج ہماری قوم جو ہے امت مسلمہ جو آج کورٹوں کے فیصلے لا کر، کورٹ کے آرڈرز لا کر یہ کہتی ہے کہ تمام بیٹیوں کو 25% حصہ دیا جائے گا اور بقیہ حصہ پورا بیٹے لے لیں گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت اسلامیہ کہتی ہے ہر بیٹی کو وہی حصہ دیا جائے گا جو شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ بچیوں کا حق ہے، یہ وراثت ان کے باپ کا حق ہے جو باپ کی طرف سے انہیں ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ کہو قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے یہی بات بیان کی اور کہا کہ عورتوں کے بارے میں، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دیگر قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیزوں فتویٰ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ اللہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس آیت کی اور بھی گہرائیاں انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کے اندر جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔